السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول اور پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اسلام اس لفظ کا روٹ ورڈ جو ہے یہ سلم یا سلام اس سے آتا ہے، اور جس کے معنی امن یعنی پیس، اور دوسرا معنی سبمیشن ٹو گاڈ یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تب مسلم وہ ہوا جو اسلام پر چلتا ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے۔ آئیں ہم اسلام کو حدیث جبرائیل سے سمجھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ نے بتایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے بالکل وائٹ تھے، سفید تھے، اور بال انتہائی کالے یعنی ڈارک بلیک جس کو ہم بول سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے، اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں یعنی تھائس پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ عمر رضی اللہ نے کہا، ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور پھر یہ شخص خود ہی آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تصدیق کرنا یعنی یہ بولنا کہ ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت، ڈے آف ججمنٹ پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھو۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا۔ پھر اس شخص نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تب اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامت بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج، بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ نے کہا، پھر وہ سائل یعنی سوال پوچھنے والا جو شخص تھا وہ چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ تب عمر رضی اللہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔
صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کے، جیسے کہ اس حدیث کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے۔ تو آئیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں اسلام کے بارے میں انہوں نے کیا سمجھایا۔ سب سے پہلے جب سوال ہوا کہ اسلام کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فنڈامنٹلز آف اسلام بتائے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر دوسری چیز بتائی کہ نماز کا اہتمام کرو، تیسری زکوٰۃ، اور چوتھا رمضان کے روزوں سے متعلق تھا، اور پانچواں حج سے متعلق تھا۔ تو یہ اسلام کے جو 5 فنڈامنٹلز، یہ جو 5 ارکان اسلام یہاں بتائے، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ ظاہری امور کے نام ہیں، یعنی ایکسٹیریئر ڈوئنگز، جبکہ جب ایمان کے بارے میں سوال کیا انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 ارکان بتائیں وہ یہ تھے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی ڈے آف ججمنٹ پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ تو یہ جو 6 ارکان ایمان کے بتائے، یہ جیسے کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ باطنی امور ہیں، یعنی ایمان باطنی امور کا نام ہے، انٹیریئر ڈوئنگز۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں ہم کو سب سے پہلے اسلام کے بارے میں پتہ چلا کہ 5 ارکان اسلام کے، اور پھر ایمان کے 6 ارکان۔ اس کے بعد احسان کے بارے میں جب سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا امیجینیشن نہیں کر سکتے تب اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ بات ہم سب کو میری بہنوں یاد رکھنی ہے کہ ہر نیکی کے کام کے وقت، ہر عبادت کے وقت ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک؟ تو اس سے ہماری عبادت میں اور زیادہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم ہماری عبادت کو کر پائیں گے۔ بڑھتے ہیں آگے، اور اس حدیث میں جو ہم نے اسلام اور ایمان کا ذکر دیکھا تھا اس کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 5 پلرز آف اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں۔ سب سے پہلا جو اس حدیث میں ہم نے دیکھا تھا وہ شہادہ ہے، یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تصدیق کے ساتھ زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ جو ہے دہرایا جاتا ہے۔ وہیں دوسرے رکن کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے صلاۃ، یعنی کہ نماز۔ دن کے 5 وقت کی نماز ہر بالغ یعنی ایڈلٹ اور عقل رکھنے والے مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا بیمار ہو یا جنگ میں ہو۔ ان نمازوں کو پراپر ٹائم پر ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ بتایا گیا کہ جب رات کا گہرا اندھیرا جو ہے اس میں روشنی کی ہلکی لکیر دکھائی دے۔ وہیں ظہر کی نماز کا وقت بتایا گیا کہ جب سورج جسٹ ڈھلنا شروع ہو جائے، اور عصر کی نماز سے متعلق کہا گیا کہ جب سورج ڈھل چکا ہو۔ مغرب نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد ادا کی جائے گی۔ وہیں عشاء کی نماز کا وقت جب اندھیرا گہرا چھا جاتا ہے تب ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے جو ہم کو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان نمازوں کو اول وقت میں ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ یہ بھی عبادت ہے، تیسرا رکن ہے اسلام کا۔ اپنے مال کے 2.5% حصے کو سال میں 1 مرتبہ غریبوں میں تقسیم کرنا۔ اس سے نہ صرف غریبوں کو مال ملتا ہے بلکہ امیر اور غریب میں آپسی محبت پیدا ہوتی ہے۔ امیر اگر اس چیز کو سمجھ لے کہ یہ زکوٰۃ اگر یہ غریب نہ ہوتا اور مجھ سے نہ لیتا
تو یہ تیسرا اسلام کا اہم رکن جو مجھ پر فرض ہے، اس کی ادائیگی ممکن نہ ہوتی. تو اس وجہ سے بھی اس امیر کو اس غریب سے محبت ہوگی. وہیں وہ غریب اس لیے کہ اس امیر نے مدد کی ہے اس کے دل میں بھی محبت کا جذبہ آئے گا. تو گویا اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے. وہیں زکوٰۃ کی ادائیگی مسلمانوں کو اپنی ارننگز میں ہانسٹ بننے پر انکریج کرتی ہے کہ انہوں نے جو کمایا پھر جو بچت ہے پھر اس کو برابر سے کیلکولیٹ کیا جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایمانداری ان میں اپنے آپ میں بڑھتی ہے. اور وہیں یہ زکوٰۃ کی ادائیگی خود غرضی کو دور بھی کرتی ہے. صوم یعنی کہ روزہ، یہ چوتھا رکن ہے. رمضان کے مہینے کے روزے جو ہیں یہ فرض ہیں. یہ ہر ایڈلٹ مسلم کو روزے پورے مہینے کے رکھنے ہیں. روزے کا مقصد تقویٰ ہے. تقویٰ یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا اور اللہ سے اچھی امید رکھنا. حج پانچواں رکن ہے. حج کے معنی مقصد و ارادہ کرنا. شرعی معنی فکس ڈیز میں مخصوص اعمال کرنے کی نیت سے خانہ کعبہ کی وزٹ کا ارادہ کرنا. جو افورڈ کر سکتا ہے ایٹ لیسٹ زندگی میں وہ ایک بار حج کرے. حج کے ذریعے توحید کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سبھی انسان ایک ہیں، اللہ کے نزدیک برابر ہیں. اللہ کے ہاں بڑائی کا معیار تقویٰ ہے. تو جو زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے نظر میں زیادہ بہتر ہوگا. پڑھتے ہیں آگے ایمان کے بنیادی ارکان، ایمانیات کی طرف. اور یہ جو ہم کو بتائے گئے ہیں وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانا. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ایمان کیا ہے. اگر ہم لغت یعنی ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو ایمان کہتے ہیں پختہ یقین کو، اور شرعن یعنی شریعت میں ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور ارکان کے مطابق عمل کرنا. سورہ نیسا کی آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہا گیا کہ جو ایمان کے ان بنیادی ارکان پر ایمان نہیں رکھتا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، بھٹک گیا. اسی لیے ایمان کے بنیادی ارکان کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہمیں بھی بھٹکنے کا ڈر ہے. بھٹکنا مطلب جنت کے راستے سے ہٹ جانا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اور 163، آیت نمبر 162 and 163 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُوكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہو بے شک میری نماز، میری عبادتیں، قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ کمپلیٹ ڈیڈیکیشن بتاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. ایک مسلمان کا کمپلیٹ ڈیڈیکیشن اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی زندگی کا ہر لمحہ صرف اللہ کے لیے. سبمیشن ٹو اللہ، اپنی خواہشات کی بجائے اللہ کی فرما برداری کی جائے. سورہ اخلاص جس میں ہم پڑھتے ہیں نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو اللہ ایک ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. تو یہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان کس طرح کا ہو. یقین ہم دل سے تصدیق کس بات کی کریں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. وہی ایمان کے بنیادی ارکان میں دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں،
اللہ نے انہیں اپنی عبادات اور اپنے حکموں کی تکمیل کے لیے پیدا کیا اور اپنے رسولوں کو پیغام بھیجنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یہ مانا جائے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں کی ہدایت و رہبری یعنی گائیڈنس کے لیے کتابیں بھی نازل کی۔ ان کتابوں میں اللہ کے احکام ہیں، جیسے کہ قرآن میں ذکر ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے، موسیٰ کو تورات دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔ القرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اپنے آخری رسول پر آخری کتاب نازل کر کے اللہ نے القرآن میں بتایا کہ اللہ اسے کرپشن سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو کرپشن سے محفوظ رکھیں گے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی کتابیں یا صحیفے نازل کیے گئے ان میں تبدیلیاں کی گئیں، اب وہ خالص اللہ کا کلام نہیں رہے، جبکہ قرآن رہتی دنیا تک اللہ کا کلام اور خالص ہوگا۔ اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو چنا اور انہیں رسول بنایا، تو اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے جو اپنے پسندیدہ بندوں کو چنا اور انہیں رسول بنایا ہے، اللہ نے اپنے لاز ان رسولوں کو بتائے ہیں اور انہیں کمانڈ کیا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائیں۔ آدم علیہ السلام جو تھے یہ فرسٹ پروفٹ تھے ساری انسانیت کے لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ہیں وہ آخری دن تک، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تب تک دنیا میں نافذ ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو بھی احکامات دینے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے۔ اگلے رکن کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت یعنی ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اس کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس دن دنیا ختم ہوگی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے لیے کہیں گے۔ انسان اور ساری مخلوقات سور کی آواز سن کر مر جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، تب آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک دنیا کے سبھی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ پھر اس دن جن لوگوں نے دنیا میں اللہ پر ایمان لایا ہوگا، اس کے رسولوں کی بات مان کر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، انہیں اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں اللہ کی نعمتوں کے بیچ میں ہوں گے۔ جنت یعنی باغ، جنات یعنی باغات، گارڈنز۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں کی بات مان کر رسولوں کے ذریعے بتائے گئے سبھی اچھے اعمال، نیک اعمال کو کرتے ہیں، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ان گارڈنز میں رکھے گا، اپنی نعمتوں کے بیچ میں رکھے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی نہیں گزاری ہوگی، انہیں جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 37 سے 41 میں اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو زیادہ امپورٹنس دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں ہم کو سیلف چیک کی ضرورت ہے۔ میں کہاں ہوں؟ میں اللہ کی فرمانبردار بندی ہوں یا میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہوں؟
اگر نافرمانی کرتی ہوں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ وہیں اگلی آیت میں کیا بتایا گیا کہ جو دنیا کی زندگی کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، تو پھر مجھے یہاں سیلف چیک کی ضرورت، اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت کہ ہم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت تو نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اگلی آیت میں آیا کہ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ اللہ اس جہنم کی آگ سے، اس جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا، اور تو ہمیں ہر وقت تیری فرما برداری کرنے والا بنا، اور دنیا کی زندگی کو زیادہ امپورٹنس نہ دیتے ہوئے آخرت کی زندگی کو زیادہ امپورٹنس دے کر اس کی تیاری کرنے والا اللہ تو ہمیں بنا۔ وہیں اگلی آیت میں سورہ نازیات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور جو اپنے رب سے ڈرتا رہا اور اپنی خواہشوں کو روکتا رہا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص، ایک ایسا بندہ یا بندی جو اپنے رب سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تقوی والی زندگی گزارتا رہا، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا رہا، اور اپنی خواہشات پر عمل نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگا، وہ اللہ کی نعمتوں بھری جنت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان نعمتوں بھری تیری جنت میں تو ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا کر۔ آخری رکن کی طرف بڑھیں گے ایمان کے کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہماری زندگی میں ڈیفرنٹ سچویشنز آتی ہیں، ہے نا۔ ہماری زندگی میں کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی برے دن، مشکل والے حالات ہوتے ہیں، تو جو بھی ہماری لائف میں ہوتا ہے وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتا، اس بات کا یقین رکھنا۔ اور اگر کچھ لائف میں اچھا ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، خوشحالی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم نے، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ مشکل حالات ہیں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، نہ کہ اس وقت ہم کمپلین باکس بن جائیں، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے، خوشحالی کے حالات کے بعد تھوڑے سے مشکل حالات کیا آ جائیں، فوراً سے ہم کمپلین باکس بن جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایمان والے کی علامت ہے، اور یہی وہ تقدیر ہے، اسی پر ایمان لایا جائے کہ یہ جو بھی اچھی یا بری تقدیر، یہ جو بھی اچھے یا برے حالات اللہ نے مجھے دیے ہیں، یہ اللہ کی پرمیشن سے ہی مجھ تک پہنچے ہیں۔ اللہ مجھے آزما رہا ہے، اگر اچھے حالات ہیں تو اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ کیا میں شکر کرتی ہوں، اور اگر برے حالات ہیں تو اللہ مجھے آزما رہا ہے کیا میں صبر کرتی ہوں۔ تو اس طرح سے پازیٹیولی اپنی زندگی کو لیتے ہوئے آپٹیمسٹک لائف گزارنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو یہ جو دین ہم کہتے ہیں، اس دین کا یہ عربی لفظ ہے، اور اس دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف۔ یعنی جو اسلام ہے وہ ہمیں ایک ایسی زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے جو اللہ نے پسند کیا، سبحان اللہ، the divinely chosen way of life۔ آئیں اسلام کے بارے میں اور کچھ چیزوں کو مختصراً سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز جو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو غلط سمجھا ہے۔ دین جو کہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے، ہم نے اسے دین اور دنیا دو الگ سیکشنز میں بانٹ دیا۔ دین نیکی کا کام کرنا ہے تو یہ صرف مسجدوں میں دکھتا ہے ہم کو، دنیا کی دوسری جگہوں میں دین کو مینشن کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، کہ نہیں ریلیجن از پائس، سو یہ ہم کو صرف ماسک میں اچھی جگہوں پر ہی دکھے گا، جبکہ ورلڈ از اے ڈرٹی پلیس، تو ریلیجن شوڈ ناٹ بی مینشنڈ ان اٹ۔ تو دنیا میں باقی کام جو آپ کر رہے ہیں وہاں پھر پائس رہنے کی، نیک رہنے کی کیا ضرورت نہیں،
صرف مسجد میں ہم نیکی کریں گے اور مسجد سے باہر نکلیں گے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں نہیں کی؟ کیا دین کا کام کرنا نیکی نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کی خدمت کرنا نیکی نہیں ہے؟ کیا شوہر کی فرمانبرداری کرنا نیکی نہیں ہے؟ کیا نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے؟ کیا قرآن پڑھنا نیکی نہیں ہے؟ کیا ذکر کرنا نیکی نہیں ہے؟ یہ سب نیکی ہے، اور ان چیزوں کو ہم مسجد سے باہر بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو 2 سیکشنز ہم نے بنائے ہیں یہ غلط ہے، اس بات کو سمجھا جائے۔ ہم نے ہماری لائف کو الگ الگ کمپارٹمنٹس میں بانٹ دیا ہے، لائف کے کمپارٹمنٹس بنا دیے، جیسے پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، سوشل لائف، پبلک لائف، سیکریٹ لائف، میریڈ لائف، ریلیجس لائف۔ لیکن اسلام زندگی کے ہر شعبے میں زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنے کا نام ہے۔ اسلام نے ہر آسپیکٹ آف لائف کے لیے کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے وہ ہم کو دیا ہے۔ تو یہ سب الگ الگ کمپارٹمنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے کمپارٹمنٹس بنائے ہیں، پرسنل لائف میں ہم اسلام کو داخل نہیں کرتے تو وہ غلط ہو گیا، پروفیشنل لائف میں بھی اسی طرح سے سوشل لائف میں بھی، کیونکہ اسلام نے ہم کو سوشل لائف، پبلک لائف، سیکریٹ لائف، میریڈ لائف، ہر جگہ پر کس طرح سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو پریزنٹ کیا جائے، ورنہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز جس کو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ اسلام کی ڈیپ سٹڈی قرآن اور حدیث سے کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ایمانیات کے ساتھ ساتھ عبادات، اخلاقیات اور معاملات کی مکمل گائیڈ لائنز ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ ایمانیات کو ہم نے مختصراً ابھی سمجھا۔ عبادات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبادت ہر وہ چیز جسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اسے ہم عبادت کہتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ۔ ساتھ ہی عبادت یہ بھی ہے کہ وہ ہر عمل جس سے اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا اس سے بچا جائے۔ مثال کے طور پر شراب پینا، جوا کھیلنا وغیرہ۔ عبادت کی 4 ٹائپس بتائی گئیں۔ سب سے پہلی ہے قلبی، جو دل سے کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم ابھی کہہ رہے تھے نا، ایمان جو باطنی ہوتا ہے، جو اندرونی ہوتا ہے، انٹیریئر ڈوئنگز میں سے ہے، وہ انٹیریئر ڈیڈز میں سے ہے وہ۔ اسی طرح سے دوسری ٹائپ ہوتی ہے قولی، یعنی جو بول کر کی جاتی ہے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں زور زور سے، مطلب نماز میں جو ہے وہ ہم کچھ اذکار کو پڑھتے ہیں، جہری نماز ہوتی ہے وہاں امام اس کو زور سے پڑھتا ہے۔ ہم اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو آہستہ پڑھتے ہیں، لیکن بول کر کرنے والی عبادتوں میں سے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت۔ وہیں تیسری ٹائپ ہے فعلی، یعنی بائی ایکشنز، جیسے حج کرتے ہیں یا پھر والدین کی خدمت کو لے لیں آپ۔ اور 4تھ ٹائپ ہے مالی، یعنی جو فائنینشلی، جیسے کہ زکوٰۃ کی بات کی تھی ہم نے۔ وہیں اخلاقیات کا بہت امپورٹنس ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والے شخص کو افضل کہا، یعنی بیسٹ پرسن کہا۔ اخلاق و کردار اور آداب جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں، ان کو سیکھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جہاں تک معاملات کی بات ہے تو ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ معاملات یعنی ڈیلنگز ان میٹرز آف آر لائفز، معاشرتی، سماجی یعنی کہ سوشل، پولیٹیکل ڈیلنگز، اسی طرح اکانومیکل ڈیلنگز۔ ہمارے دین نے ہمیں سوشولوجی میں تقریباً 1440 سال پہلے بہترین گائیڈ لائنز پرووائڈ کی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں اور یہاں جیسے شادی کے معاملات ہوتے ہیں، تو شادی کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے،
کمپلیٹ گائیڈ لائنز ہمیں بتا دی گئیں. طلاق کے مسائل ڈیٹیل بتا دیے گئے ہیں. جائیداد کی تقسیم کا بہترین طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. ہیومن رائٹس کے لیے اسلام سے بہتر کہیں ذکر نہیں ملتا ہم کو. پیرنٹنگ کے لیے قرآن و حدیث میں بہت اہم ہدایات ہم کو ملتی ہیں. انڈیویجول لائف کیسے گزاری جائے اور سوسائٹی کے ہم پر کیا رائٹس ہیں، یہ بھی گائیڈ لائنز فالو کرنے کی ضرورت ہے قرآن اور حدیث سے جان کر. عورتوں اور مردوں کے حقوق، عورتوں کا لباس، مردوں کا لباس، سبھی کی ذمہ داریاں، اسی طرح انوائرمنٹ کو کس طرح بہتر رکھا جائے. غرض یہ ہے کہ سوشولوجی سے متعلق بھی کوئی برانچ اس کی ایسی نہیں رہ جاتی کہ جس سے متعلق ہم کو کمپلیٹ گائیڈ لائنز اسلام نے پرووائڈ نہیں کی ہیں. اکنامکس کو اگر ہم دیکھیں تو اکنامیکل میٹرز سے ریلیٹڈ سبھی کوائریز کے آنسرز دین میں موجود ہیں. بزنس شروع کرنے سے پہلے ایگریمنٹ کرنا، پراپرٹی رائٹس وغیرہ، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 سال تقریباً ہو گئے کہ تب ہم کو بتا دیا کہ یہ سب چیزیں کیسی کرنی ہیں. اور یہ ہمارے پاس اوتھینٹک سورسز موجود ہیں کہ جس میں دیکھ کر کے ہم فالو کر سکتے ہیں. ہمارے علماء اکرام سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ہم کو جہاں بھی اس سلسلے میں کوئی کوئری آتی ہے. پولیٹیکل میٹرز کی بھی بہترین مثال اور گائیڈ لائنز ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں. مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ایک بہترین آرگنائزڈ نظام قائم کیا تھا. یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس وقت وہ عرب کی قوم ایک جاہل قوم تھی جن کو طور طریقے بالکل بھی معلوم نہیں تھے، لیکن ایسی جاہل قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی گائیڈ لائنز میں ایک پرفیکٹ آرگنائزڈ وے میں کس طرح سے مدینے میں قائم کیا. یہ مثال اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم کو ملتی ہے جہاں سے بہترین پولیٹیکل گائیڈنس ہم لے سکتے ہیں. یہاں تک کہ جنگ کے لیے بھی گائیڈ لائنز جاری کی گئیں. درختوں کو نہ کاٹا جائے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، مذہبی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مردوں کی بے حرمتی نہ کی جائے، عمارتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، انہیں کھانا دیا جائے، اسلام کے لیے زبردستی نہ کی جائے وغیرہ. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں گائیڈ لائنز ہم کو نہیں ملتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا، اپنی نعمتیں دی اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا. سبحان اللہ. یعنی اسلام اللہ کا پسندیدہ دین اور اللہ نے ہمارے لیے یہ پسند کیا. وہیں اسی آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، یعنی کمپلیٹ دین ہمیں دے دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ آیت جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی تھی. تو ہمیں اسپریچول، سوشل، اکانومیکل، ہیلتھ سے ریلیٹڈ مورلز اور مینرز پر ہر میٹر میں اسلام گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے. ٹو کور آل ایسپیکٹس آف لائف، اسلام ہیز اے پلان آف لائف، دی کوڈ آف کانڈکٹ نون ایز شریعہ، اور اس کے سورسز ہیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہی گئی باتیں اور کیے گئے عمل کو، ساتھ ہی جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا ہو. ان حدیثوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت سے اسکالرز نے اپنی اوتھینٹک کتابوں میں انہیں ریکارڈ کیا، جیسے بخاری، مسلم وغیرہ. شریعت ایک کمپلیٹ پلان آف لائف ہے جس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس پلان کا مین مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر کیا ہے. یعنی ایک ایسا معاشرہ یا ایک ایسی سوسائٹی کنسٹرکٹ کی جائے جس میں نیکی کے معاملات کیے جائیں اور برائیوں سے بچا جائے.
تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسا بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک آئیڈیل سوسائٹی ہوگی. پھر کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے شریعت، ہر انسان کو انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف کیسے گزاری جائے اس کی انفارمیشن آل ڈپارٹمنٹس آف ہیومن لائف میں دیتی ہے شریعت، جس میں مذہبی رسومات یعنی ریلیجس ریچولز سے لے کر پرسنل کیریکٹر، مورلز، ہیبٹس، فیملی ریلیشن شپ، سوشل اینڈ اکنامیکل افیئرس، حقوق مطلب رائٹس اور ڈیوٹیز، رسپانسبلٹیز، جوڈیشل سسٹم سبھی شامل ہیں. اس لیے ہمیں جاننا ہوگا حقوق کیا ہیں، کون سے ہیں، جیسے اللہ کے حقوق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائی اور بہن کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق وغیرہ. اسی طرح ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم کو سوال ضرور کریں گے، یعنی ہم کو پوچھا جائے گا، ہماری پکڑ ہوگی. اگر یہ حقوق، یہ رائٹس، یہ ڈیوٹیز، یہ رسپانسبلٹیز ہم کمپلیٹ کر کے نہیں جائیں گے ہماری لائف میں تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، پھر عذاب بھی ہوگا اگر ادا نہیں کیا ہوگا تو. اسی لیے ان سب کا جاننا ضروری ہے. آج کے درس میں میں نے کوشش کی ہے کہ اسلام کی ایک نٹ شل میں کہہ لیں کہ اسلام کیا ہے، میں اس کو کم سے کم وقت میں آپ کو بتا پاؤں. تو آج کا یہ مین ٹاپک تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ سب ٹاپکس بھی آئے. تو یہ جو بھی سب ٹاپکس آئے جو میں نے ابھی ڈسکس بھی کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی آنے والے لیکچرز میں ہم ان کو الگ الگ وقت نکال کر کے الگ الگ لیکچرز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن اور اوتھینٹک احادیث کے ذریعے. تو ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ اسلام جو ہے یہ ہم کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیتا ہے شریعہ کے صورت میں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں مسلمانوں سے کہا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو یعنی نیکی کے باتوں کو بتاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو پھر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کے کہے مطابق اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تو ہمیں بھی بہترین بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بیٹر بنانے کی ہر دن کوشش ضرور کریں. ہر دن کچھ نیا قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہم نے، تاکہ ہم بھی اس آیت کے مطابق بہترین امت جو اللہ نے کہا کہ جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تو ہم بھلائی کا حکم کب دیں گے؟ جب ہم یہ جانیں گے نا کہ بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، تبھی تو ہم دوسروں کو حکم دے پائیں گے نا. اسی طرح سے برائی کو جانیں گے تب تو برائی سے منع کر پائیں گے نا. تو اس لیے بھلائی اور برائی دونوں کو جاننا ہوگا. اور پھر کہا گیا اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ایمان کیا ہے، ایمان کے جز کیا ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا اور ان کا زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق کرنا ہوگا اور پھر عمل بھی کرنا ہوگا اس پر. یاد رکھیں کہ اسلام ایک آؤٹ ڈیٹڈ مذہب نہیں ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. ریلیجن آف ٹالرنس ہے، ریلیجن آف مرسی ہے اینڈ اگینسٹ وائلنس ہے. یہ ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے آیا ہے. In conclusion, we can say that Islam means surrender to the one God, Allah, and principles of Islam are conveyed through Al-Quran and Ahadith and Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And Sharia is Islamic constitution and law. And thus, Islam is a complete way of life. اے انسانوں، آپ کے ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے. اللہ جو تمہارا خالق ہے اس کی طرف پلٹو،
تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سکون اور خوشگوار زندگی پا سکو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے والا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے اور اسلام کو دوسروں کو سمجھانے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔